ان کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جس سے میں نے 25,000 کی رقم لوٹی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا وہاں رکنا مشکل ہو گیا اور میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ ان عورتوں کو پتہ چلنے پر ان کا سارا غصہ مجھ پر آ سکتا ہے۔ شام گئے جب میری ڈیوٹی پر واپسی ہوئی، میں سخت خوف زدہ تھا۔ رات جس بے رحمی کا میں نے مظاہرہ کیا تھا، یہ سچ ہے کہ پولیس کانسٹیبل بن جانے پر ہم لوگ تکبر بہت زیادہ کرتے ہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ان سے رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کوئی حقیر سی شے ہوں۔ اپنے افسران کے سامنے ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے معمولی سے چوہے ہوں۔ میں اپنے افسر کا سامنا کرتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں اس شخص نے رات کے واقعے کی شکایت نہ کر دی ہو۔ میرے اس اقدام سے ایک عورت کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ وہ بروقت اسپتال میں پیسے جمع کرا دیتا تو شاید اس کی بیوی ہلاک نہ ہوتی۔ ڈر اور خوف کی حالت میں جب میں اپنے افسر کے سامنے گیا، وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے مہاراج، آج بڑے گھبرائے ہوئے ہو؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے میں نے 25,000 کی رقم اپنے افسر کے سامنے رکھ دی۔ وہ اتنی زیادہ رقم دے کر چونکا۔ میں نے رات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے جب اپنے ڈر اور خوف کا ذکر کیا تو میرے افسر نے زوردار کہکا لگایا۔ پولیس والے ہو کر ڈرتے ہو؟ تم کیسے پولیس والے ہو؟ شیر بنو شیر۔ میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا نا، اس لیے ڈر رہا ہوں، میں نے کہا۔ میں تمہاری ڈیوٹی آج کہیں اور لگا دیتا ہوں، اور کچھ معاملہ ہوا بھی تو میں سنبھال لوں گا، تمہیں کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسر نے 25,000 کی رقم میں سے اپنا حصہ نکال کر رکھ لیا۔ میں جب تھانے سے جانے لگا تو ایک بار پھر افسر نے میرے کندھے پر زور سے تھپکی دی۔ پولیس والے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شکایت کرنے اس لیے نہیں آتا کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی شکایت کا ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ نئے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے افسر نے سچ ہی کہا تھا، واقعی وہ شخص میری شکایت کرنے نہیں پہنچا، اس نے صبر کر لیا تھا۔ اس کے نہ آنے پر میں بھی مطمئن ہو گیا اور اپنی کارروائیوں کو ختم کرنے کے بجائے جاری رکھا۔ 1 سال گزرنے پر میری بیوی کے بچے کی ولادت ہوئی۔ میں بچے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ بچہ ہو بہو ایسا ہی تھا، چند گھنٹے جی کر مر گیا۔ میں نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہ لیا۔ جب دوسرا اور تیسرا بچہ بھی ایسا ہوا تو مجھے زبردست جھٹکا لگا اور میں نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ اب مجھے احساس ہو چلا تھا کہ اس شخص نے مجھے بددعا دی ہے۔ جبھی میرے گھر میں ایسے بچوں کی ولادت ہو رہی ہے، میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اسپتال سے اس شخص کا پتہ مجھے مل گیا اور یہ بھی معلومات ملی تھی کہ آپریشن میں تاخیر سے ہی اس شخص جس کا نام منور علی ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہوا۔ میں اس کے پتے پر پہنچا، وہاں وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور اب وہ بیوی کے انتقال ہو جانے پر کرائے کا مکان خالی کر گیا تھا۔ کہاں گیا کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا دل دکھایا تھا جس کی یہ مجھے سزا مل رہی ہے کہ میرے ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور چند گھنٹے جی کر مر جاتے ہیں۔ یہ بچہ بھی دیکھ لینا چند گھنٹے سے زیادہ نہ جی سکے گا۔ کاش وہ شخص منور علی مل جاتا، میں اس کے پاؤں میں پڑ جاؤں۔ وہ جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کے پاؤں سے لپٹا رہوں گا۔ وہ چاہے مجھے کتنی ہی ٹھوکریں کیوں نہ مارے، میں خوشی خوشی سہ لوں گا، لیکن جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کے قدموں سے دور نہیں ہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے تسلی دوں یا احساس دلاؤں کہ تم بہت ظالم انسان ہو، نہ جانے کتنے اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہوں گے جن کے بارے میں اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ منور علی کے بارے میں ہی مہاراج کو معلوم ہے، اس لیے اسے ڈھونڈ کر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل مہاراج نے بالکل درست کہا تھا، وہ بچہ چند گھنٹے جی کر مر گیا تھا اور اب اس مردہ بچے کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے کانسٹیبل مہاراج کی یہ سزا کب ختم ہوگی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔